الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو شہباز قمر کا سلام عرض ہے۔ جب یہ ویڈیو شروع کی تھی خیال یہی تھا کہ ایک ہی حصے میں یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دی جائے گی، مگر یہ ویڈیو طویل ہو گئی اور پھر سوچا کہ اس کو 2 یا 3 حصوں میں شائع کی جائے، کیونکہ آج کل سامعین کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ 4-6 منٹ کی ویڈیو تو سب سن لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پہلا حصہ ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ بھی جلد ہی نکالا جائے گا۔ رگوں کا پھول جانا، رگوں کا بڑھ جانا، رگوں کا مڑ جانا ویریکوز وینز کہلاتا ہے۔ ویسے تو یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، مگر عام طور پر یہ ٹانگوں اور پاؤں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وریدوں میں خون کے جمع ہونے سے ہوتا ہے۔ خون جمع ہونے کی وجہ وریدوں میں موجود والو کی خرابی ہے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مفید ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویریکوز وین یعنی پھولی ہوئی رگوں کے روایتی علاج کے لیے چند تکنیک استعمال کی جاتی ہیں، جن میں اسکلیروتھراپی، لیزر سرجری، مائکروسکلوروتھراپی، انڈوسکوپک وین سرجری، ایبلیشن تھراپی وغیرہ شامل ہیں۔ اس طریقے علاج کے سائیڈ ایفیکٹ یعنی بد اثرات ہیں، جس میں اعصاب کو نقصان پہنچنا، رگوں کی گہرائی میں انجماد خون جس کو ڈیپ وین تھرومبوسس بولا جاتا ہے، زخم کی پیچیدگیاں جیسے کہ جلدی انفیکشن، خون کے لوتھڑے بننا، وریدوں کا زخم، جلد میں سخت بافتوں کا وجود میں آنا شامل ہیں۔ سرجری کے بعد دوبارہ یہ مرض واپس آ سکتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں ویریکوز وینز کا بڑا محفوظ علاج ہے جو ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے۔ درد کا احساس، پٹھوں میں کڑل پڑنا، تھکاوٹ اور ٹانگوں میں بھاری پن جیسے علامات کا ہومیوپیتھک میں بڑا اچھا نظم ہے۔ ہومیوپیتھک کی مدد سے وریدوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، خون کی روانی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ویریکوز وینز سے پیدا شدہ علامتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ویریکوز وینز کے لیے ہومیو ادویات۔ انتباہ: یہ ویڈیو صرف اور صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس اور نالج شیئرنگ کے لیے ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے مریض اور عام لوگ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں، اور اس انتباہ کے باوجود اگر کوئی سیلف میڈیکیشن کرتا ہے تو ہم اس کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہومیوپیتھک ادویات مریض کے حساب سے دی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہم نے لکھ دی ہیں۔ نمبر 1 ہیماملس، نمبر 2 پلساٹیلا، نمبر 3 کلکیریا فلور، نمبر 4 کلکیریا کارب، نمبر 5 فلورک ایسڈ، نمبر 6 ایپس میلیفیکا، نمبر 7 گریفائٹس، نمبر 8 وائپرا، نمبر 9 ملیفولیم، نمبر 10 لیکیسس، نمبر 11 زنکم میٹ، نمبر 12 آرسینک ایلبم، نمبر 13 کاربوویج، نمبر 14 آرنیکا، نمبر 15 کرکیوما لونگا، نمبر 16 ایلیم سیٹاویم، نمبر 17 ٹائنوسپورا، نمبر 18 اوسیمم سینک، نمبر 19 ایملیکا آفیسینیلس۔ عام حالات میں ویریکوز وینز کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، بس صرف ٹانگوں پر گہرے جامنی رنگ کی واضح وریدوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ عام علامات میں خارش، ٹانگوں کی تھکن اور بھاری پن، ٹانگوں میں کڑل پڑنا اور زیادہ دیر بیٹھنے اور کھڑے رہنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت شامل ہیں۔ ویریکوز وینز کی وجہ بننے والے عوامل۔ نمبر 1 موٹاپا۔ عام طور پر موٹے لوگوں میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور مریض کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وریدیں جلد کے اندر سے نظر نہیں آتی چربی کی زیادتی کی وجہ سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وریدوں میں خون کے دباؤ کی وجہ سے خون لیک کر جاتا ہے
اور جلد کی سطح پر دھبوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس وقت بیماری واضح ہو جاتی ہے۔ بہت سے موٹے لوگ اس بیماری کی وجہ سے پیروں کے السر کے خطرے میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ دیر بیٹھنا یا زیادہ دیر کھڑے رہنا۔ زیادہ دیر بیٹھنا یا زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹانگوں میں دوران خون متاثر کرتا ہے۔ جب ہم زیادہ دیر بیٹھتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں تو وریدوں کے لیے خون واپس دل کی طرف لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹخنوں میں سوزش، خون میں لوتھڑے اور ویریکوز وینز کا سبب بنتا ہے۔ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھنا یا اکڑو بیٹھنا بہت دیر تک اس مسئلے کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے بڑھاپا۔ عمر کے ساتھ ساتھ وریدیں اپنی لچک کھو دیتی ہیں اور ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وریدوں میں موجود والو کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خون اوپر دل کی طرف جانے کے بجائے نیچے ٹانگوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، عورتوں میں حمل۔ دوران حمل عورتوں میں ویریکوز وینز کا مسئلہ عام ہے۔ جسم میں خون کی عام طور پر زیادتی ہو جاتی ہے، مگر پیروں سے پیٹ کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ حمل کے آخری مراحل میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ دانی کا دباؤ ٹانگوں میں جانے والی وریدوں پر بڑھ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بعد از حمل 3 سے 12 مہینوں میں صحیح ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے بڑھتی ہوئی عمر۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ویریکوز وینز کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ بڑھتی عمر وریدوں میں موجود والو کو خراب کر دیتی ہے۔ وریدوں میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس کا بہاؤ مخالف سمت ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، عورتوں میں اس امراض کی شرح زیادہ ہے۔ عورتیں اس مرض سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ہارمونز کی تبدیلیاں زندگی بھر اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ حمل، حیض، بندش حیض، ہارمونز تھراپی اور مانع حمل ادویات عورتوں میں ہارمونز کی تبدیلی کا سبب ہے۔ زنانہ ہارمونز وریدوں کی دیواروں کو نرم بناتے ہیں۔ نمبر 7 ہے وراثتی وجہ۔ اگر خاندان میں اس بیماری کی ہسٹری رہی ہے تو یہ بھی مرض کی ایک وجہ بنتی ہے۔